کیا آپ نے کبھی کسی ویسٹرن ملک میں سنا ہے کہ کسی مسجد میں دھماکہ ہو؟ چلو، دھماکہ تو دور کی بات ہے، کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ شیعہ سنی فسادات ہوئے ہیں اور اتنے لوگ مارے گئے ہیں؟ چلو ویسٹ تو اتنے دور کی بات ہے۔ کیا آپ نے کبھی انڈیا میں سنا ہے کہ مسجد میں دھماکہ ہو؟ یا آپ نے کبھی انڈیا میں سنا ہے کہ شیعہ سنی فسادات ہوئے ہوں؟ شاید ہوئے ہوں، لیکن وہ بہت ہی ریئر ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جب انڈیا یا ویسٹ میں مسلمان نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں مسجدوں میں، تو باہر سیکورٹی گارڈ نہیں کھڑے ہوتے یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی دہشت گرد آ کے دھماکہ کر جائے گا، اور حالانکہ وہاں پہ غیر مسلم رہتے ہیں جو کہ کافر سمجھے جاتے ہیں، اور ہماری ان سے دشمنی سمجھی جاتی ہے، لیکن پھر بھی مسلمانوں کو وہاں پر خطرہ نہیں ہے۔ حالانکہ انڈیا میں ہندو رہتے ہیں جن سے ہم نفرت کرتے ہیں، اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بت پرست ہیں اور ہم سے نفرت کرتے ہوں گے، تو وہاں پر تو ایسا کوئی دھماکہ نہیں ہوتا۔ لیکن پاکستان میں مسجدوں میں دھماکہ ہونے کی عام سی بات ہے، وہ ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد شیعہ سنی فسادات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں گلگت میں ہوئے ہیں، پارا چنار میں تو چلتا ہی رہتا ہے یہ سارا معاملہ۔ شدت پسندی بھی پاکستان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، جس کا حالیہ واقعہ جو بڑا واقعہ تھا وہ جڑاں آپ نے دیکھا۔ اس کے علاوہ بھی موب لنچنگ ہوتی رہتی ہے۔ پھر ہمارے سپورٹس پیجز کرسمس وش کر دیں تو اس پہ اتنے اینگری ریئیکٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ کتنے اینگری ریئیکٹس وہاں پہ آئے ہوتے ہیں، اور یہ بھی شدت پسندی کی ہی ایک مثال ہے۔ حالانکہ جو سپورٹس پیجز ہیں وہ کرسمس عیسائی لوگوں کو وش کر رہے ہوتے ہیں، اور جو پی ایس ایل کی ٹیمز ہیں ان میں عیسائی کھلاڑی بھی کھیلنے آتے ہیں، تو شاید وہ ان کو وش کر رہے ہوں، لیکن پھر بھی ہماری انتہا پسندی کی حد ہے، ہم اس پہ اینگری ریئیکٹ کر جاتے ہیں۔ تو یہ بھی یعنی کہ شدت پسندی کی مثال ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں، دہشت گردی، انتہا پسندی اور فرقہ واریت، آئی پاکستان میں کیسے، اور سیکولرزم اس کا کیسے حل دیتا ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ جب پاکستان بنا تھا تو عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک بنا، کیونکہ ہندو وہاں پہ ہمارا استحصال کر سکتے تھے، اور قائد اعظم نے بھی یہی کہا کہ ہم اس کو اسلام کی لیبارٹری بنائیں گے اور یہاں پہ اسلامی نظام نافذ کریں گے۔ اس کی مزید مثال 1949 میں قرارداد مقاصد پیش ہوئی، جس کو پاکستان کا میگنا کارٹا کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ہم جیسے سیکولر ممالک نے یہ کہا کہ اگر آپ پاکستان کو اسلامی ریاست بنائیں گے تو کون سا اسلام نافذ کریں گے، دیوبندی، بریلوی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پر علماء نے باعث نکات دیے تھے، جس طرح بھی دیے ہوں، جس طرح کوئی چیز تھوک لگا کے لگائی جاتی ہے نا، اس طرح وہ لگائے۔ اس میں جو 5واں نقطہ ہے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے مسلمان ملکوں سے خصوصی تعلقات رکھنے ہیں، اور کیونکہ وہ مسلمان ممالک ہیں، تو کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ جب کسی ملک نے کسی چیز کو اپنا فارن پالیسی میں لکھ دیا جاتا ہے تو وہ لوگوں کی ذہن سازی بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ اس فارن پالیسی سے میل کھاتی ہو۔ پاکستانیوں کے دلوں میں اسلام کے لیے تو جذبات پہلے سے ہی موجود تھے، لیکن پھر مسلمان ممالک کے لیے بھی جذبات ڈال دیے گئے، اچھے جذبات ڈال دیے گئے۔ ٹریجڈی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب جنرل ضیاء الحق صاحب مارشل لا لگاتے ہیں، اور قدرت کا کھیل ایسا ہوتا ہے کہ امریکہ کہتا ہے کہ ہم نے وار لڑنی ہے روس سے اور آپ ہماری مدد کریں۔ تو جو وار تھی وہ بھلا کہاں پہ لڑی جانی تھی؟ وہ لڑی جانی تھی افغانستان میں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ افغانستان ایک مسلمان ملک ہے، وہاں پہ میجورٹی مسلمانوں کی ہے۔ تو پاکستانیوں نے کہا کہ ہاں وہاں پہ روس آ گیا ہے تو ہم نے اپنے افغان بھائیوں کی مدد کرنی ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے مونگ پھلیاں جو ہیں وہ اپنے جیب میں ڈالی، یعنی کہ جو فنڈنگ آتی تھی وہ ڈال لی اپنی جیب میں، اور عوام سے کہا کہ ہم نے مسلمان افغانوں کے لیے کی مدد کرنی ہے، اور ہم نے وہاں پہ جا کے جہاد کرنا ہے، کہ حالانکہ جہاد تو امریکہ کے کہنے پر ہو رہا تھا۔ تو اس کے لیے پھر پاکستان میں جو ہے وہ مدارس بنائے گئے جہاں پہ لوگوں کے جذبات اور جو ہے وہ ان کا استحصال کیا گیا، اور لوگوں سے کہا گیا کہ آپ جہاد میں حصہ لیں۔ تو انہی جذبات کے بھڑکائے ہوئے پاکستانی بھی نوجوان بھی بہت بڑی تعداد میں وہاں گئے، اور وہاں پر امریکہ نے خود طالبان کو بنایا اور ان کو استعمال کیا، اور روس کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے ملینز آف لوگ مار دیے، اور 60 لاکھ لوگوں کو گھروں سے بے گھر کر دیا، اور وہ پاکستان میں آئے جن کو آپ نکالنے کی آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مدد کی ہم نے اپنے افغان بھائیوں کے کہ 60 لاکھ لوگوں کو گھروں سے بے گھر کر دیا، اس لیے پھر وہ اب ہم سے نفرت بھی کرتے ہیں۔ خیر امریکہ نے تو وہ جنگ جیت لی اور روس کو وہاں پہ شکست ہو گئی، لیکن اس سے مسئلہ یہ ہوا کہ جو طالبان انہوں نے وہاں پہ بنایا تھے وہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہو گئے۔ انہوں نے کہا واہ ہم نے تو اتنی بڑی سپر پاور کو جو ہے وہ ناکو چنے چبا دیے۔ اس کے بعد ضیاء الحق صاحب بھی خود بھی مر گئے۔ جن نوجوانوں کے جذبات جہاد کے نام پہ بھڑکائے گئے تھے وہ تو وہیں پہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگلا نشانہ تو پھر امریکہ ہے، تو پھر وہاں پہ القاعدہ اسی وجہ سے بنی، اسی ادب سے متاثر ہو کر، انہی تقریروں سے متاثر ہو کر، اور اسی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر
نوجوانوں نے القاعدہ میں شامل ہوئے اور انہوں نے پریشر ڈالنا شروع کر دیا پاکستان پہ کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، لیکن پاکستان نے ساتھ نہیں دیا کیونکہ وہ تو صرف ڈالر کھانے کا چکر تھا نا، جہاد تو تھوڑی نہ تھا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم پہلے آپ سے نپٹیں گے۔ القاعدہ جو ہے وہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ تھی، انہوں نے کہا کہ ہم نے جس طرح روس کو شکست دی ہے اسی طرح امریکہ کو بھی دیں گے۔ وہاں پہ 9/11 کیا۔ 9/11 کے بعد پھر امریکہ نے پاکستان سے مدد طلب کی اور پھر پاکستان ہمیشہ کی طرح آگے آ گیا کیونکہ فنڈ جو کھانی تھی۔ پھر وہاں پہ القاعدہ کو ختم کرنے کے لیے گئے تو پاکستان 2 مرتبہ امریکہ کا لائحہ بنا، جس سے جو القاعدہ تھی، داعش تھی اور جو طالبان تھے کیونکہ بعد میں طالبان کے بھی خلاف ہو گئے تھے نا، امریکہ بھی اور پاکستان بھی اور سعودی عرب بھی، تو انہوں نے طالبان نے TTP بنائی اور انہوں نے کہا چلیں جی پھر پاکستان میں انہوں نے دہشت گردی شروع کر دی۔ تو یہ تھی وہ غلط پالیسی جس کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی شروع ہوئی اور وہ اب بھی TTP کی شکل میں جاری ہے۔ TTP والے لوگ وہی ہیں جن کو پاکستانی، امریکہ اور سعودی عرب نے خود موٹیویٹڈ کیا تھا دہشت گردی پھیلانے کے لیے روس میں، تو اب وہ پاکستان میں پہنچ گئے ہیں۔ اس کا ریکارڈ درست رکھنے کے لیے میں یہ بتا دوں کہ اب اس کو TJP کہتے ہیں، یعنی تحریک جہاد پاکستان، اور ان کا مقصد اب یہ ہے کہ ہم نے اس میں دہشت گردی پھیلا کے دھماکے کر کے ہم نے اس کو اتنا کمزور کر دینا کہ ہم خود اس پہ ٹیک اوور کر دیں گے اور پھر ہم امریکہ کو چیلنج کریں گے، کیونکہ 9/11 سے انہوں نے یہ سیکھا ہے کہ ہم سپر پاور کو ڈائریکٹ چیلنج نہیں کر سکتے، نہیں تو وہ ہمارے گھر میں گھس کے ہمیں مار دیں گے۔ یہ تھی دہشت گردی پھیلنے کی وجہ۔ اب آ جاتے ہیں کہ فرقہ واریت پاکستان میں کیسے پھیلی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق نے زبردستی پاکستان پر قبضہ کیا تھا اور عین کو معطل کیا تھا، اور عین کو معطل کرنے کی سزائے موت ہوتی ہے، اور اسی سزائے موت سے بچنے کے لیے اسلامائزیشن کا سلسلہ شروع کیا تاکہ عوام کو اسلام کا چورن بیچا جا سکے اور اپنے گناہوں کو بشکوایا جا سکے۔ تو اسی اسلامائزیشن کے سلسلے میں انہوں نے جب زکوٰۃ ڈائریکٹلی لینا شروع کر دی، جبکہ شیعہ تو اس طرح کی زکوٰۃ ڈائریکٹ نہیں دیتے، وہ تو خود دیتے ہیں۔ جب جنرل ضیاء الحق نے شیعہ عوام سے زبردستی زکوٰۃ لینے کی کوشش کی تو شیعہ لوگوں نے تنظیم بنائی، تنظیم نفاذ شریعت محمدی، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم سے آپ ٹیکس نہیں لے، آپ ہم سے زکوٰۃ ڈائریکٹ نہیں لے سکتے، ہم خود دیں گے۔ اور اس جماعت کو جو ہے وہ فنڈ کیا تھا ایران نے، جو کہ پاکستان کی پالیسی میں یہی ہے کہ ہم نے مسلمان ممالک سے دوستانہ تعلقات رکھنے ہیں، تو اس پہ نرم رکھا اور فنڈنگ سے روکا نہیں کہ آپ فنڈنگ کیوں لے رہے ہیں، اس سے روکا نہیں۔ اور اسی طرح پھر ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے، اور اس کے ریئیکشن میں ایک بن گئی سپاہ صحابہ، اور سپاہ صحابہ کو فنڈ کیا سعودی عرب نے، جو کہ اس پر بھی ہم نے نرم ہاتھ رکھا ہوا تھا، کیونکہ ہماری فورن پالیسی میں یہی ہے کہ فنڈنگ کو نہیں روکنا، مسلمان ملک ہے نا، مسلمان ملکوں پر جو ہے وہ ہولا ہاتھ رکھنا ہے۔ تو جو نفاذ شریعت محمدی والی تحریک تھی، وہ اس نے اپنا نام سپاہ محمد کر لیا۔ سپاہ محمد اور سپاہ صحابہ کے درمیان جو ہے وہ لڑائیاں شروع ہو گئیں اور بہت بڑے فسادات ہوئے۔ اس فرقہ واریت کی وجہ کیا بنی؟ وہی وجہ بنی کہ ہم نے مسلمان ملکوں کو کچھ نہیں کہنا، اس سے دوستانہ تعلقات کرنے ہیں، چاہے وہاں سے فنڈنگ بھی کیوں نہ ہو رہی ہو ٹیررسٹ گروپ کو۔ تو اسی طرح پھر یہ معاملہ چلتا رہا، اور اب بھی جو شیعہ علماء ہیں وہ ایران سے فنڈنگ لیتے ہیں، جبکہ سنی علماء جو ہیں وہ سعودی عرب سے فنڈنگ لیتے ہیں، خاص طور پہ اہل حدیث اور دیوبندی لیتے ہیں، کیونکہ جو ایران اور سعودی عرب ہے ان کی جو ہے وہ دشمنی چل رہی ہے۔ سعودی عرب کہتا ہے کہ مسلم دنیا کا میں بڑا ہوں، جبکہ ایران کہتا ہے کہ مسلم دنیا کا میں بڑا ہوں، تو دونوں کی کلیش آپس میں چلتی رہی ہے، اور اس کا اکھاڑا جو ہے وہ پاکستان بنا ہے۔ تیسرا معاملہ ہے انتہا پسندی کا۔ جب پاکستان میں دہشت گردی اور فرقہ واریت تو تھی ہی، لیکن انتہا پسندی بھی بیچ میں آ گئی، اور اس کی وجہ ایک تو یہ دونوں چیزیں تھیں کہ ہماری غلط پالیسیاں تھیں جس کی وجہ سے انتہا پسندی کو ہوا ملی، اور ہم نے قرآن و حدیث کی وہ انٹرپریٹیشن کی صرف جہاد لڑنے کے لیے جو انتہا پسندی کو فروغ دیتی تھی۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے پاکستان میں ایسے قوانین بنا رکھے ہیں جو انتہا پسندی کو فروغ دیتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو مساجد کے ممبر ہیں ان کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، اور وہ جو مرضی کہتے رہیں وہ کہتے رہیں گے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ وہ جو فورن فنڈنگ آتی ہے ایران، سعودی عرب وغیرہ سے، وہ بند نہیں کی، کیونکہ ہم نے ان پہ ہولا ہاتھ رکھنا تھا۔ تو اس ویڈیو کو اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، اور میں بتاتا ہوں کہ اگر پاکستان سیکولر ہوتا ہے تو ان تینوں چیزوں سے چھٹکارا کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ پاکستان اگر سیکولر ہوتا تو ہم ایسی فورن پالیسی رکھتے ہی نہ جس میں پاکستان کا ہی نقصان ہو۔ اگر پاکستان سیکولر ہوتا تو اس طرح کی گھٹیا فورن پالیسی پاکستان نہ رکھتا، اور کچھ سوچ سمجھ کر سارے کام کرتا، اور جذبات سے نہیں بلکہ عقل سے کام لیتا۔
جس سے یہ جو دہشت گردی اور فرقہ واریت یہ تو بالکل ہوتی نا، تو انتہا پسندی کا کیا علاج ہے؟ پہلا تو یہی وجہ تھی نا کہ وہ غلط فورن پالیسی تھی، دوسرا یہ کہ جب ایک ریاست جو ہے وہ سیکولر ہوتی ہے تو وہ اس طرح کی قانون سازی بھی نہیں کرتی۔ ہماری عوام بیچاری اور ہمارے علماء کرام نہ انجانے میں اس طرح کی تنظیموں کو سپورٹ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جس طرح حرکت المجاہدین، لشکر طیبہ، جیش محمد، القاعدہ۔ حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ اسلام کے خلاف ہیں، بلکہ اسلام کو بدنام کر رہی ہیں یہ طریقے، لیکن پھر بھی سپورٹ کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان اگر سیکولر ہوا تو پاکستان جو ہے مسلم دنیا سے کٹ جائے گا، نہیں، بلکہ اچھے تعلقات پیدا کرے گا، وہ پروڈکٹیو تعلقات ہوں گے، تجارت کرے گا۔ جس طرح ایران سے ہمیں سستا ڈیزل مل سکتا ہے لیکن ہم نہیں لے رہے کیونکہ امریکہ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، ہمیں تو یہی بتایا جاتا ہے، لیکن ہم امریکہ سے ریکویسٹ کرتے کہ یار ہمارا تو ہمسایہ، ہم سے لینے دو، ہماری عوام غریب ہے۔ امریکہ اتنا بھی برا نہیں ہے کہ وہ ہمیں اس چیز سے روکے گا۔ اور باقی ملک تو لے رہے ہیں، سیکولر ممالک، انڈیا بھی لے رہا ہے اور چائنا بھی لے رہا ہے، اس طرح کئی ممالک اور ایران سے تیل لے رہے ہیں، لیکن ہم نہیں لے سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہم بدنام ہوئے ہیں۔ آپ سیکولر ممالک انڈیا کی مثال لے لیں، انڈیا کے تعلقات افغانستان سے بہت بہتر ہیں، سعودی عرب سے بہت اچھے ہیں۔ پچھلے دنوں محمد بن سلمان انڈیا میں آ گئے تھے لیکن پاکستان میں نہیں آئے، تو یہاں سے اندازہ لگا لیں۔ اس کے علاوہ پاکستان سیکولر ریاست ہوتی تو بجائے پراکسی بننے کی سعودیہ اور ایران کی، ان دونوں ممالک میں صلح کرا سکتے تھے ہم لوگ۔ اس کے علاوہ اور بھی جہاں جہاں مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے ان کی صلح کروا سکتے، لیکن ہم نے جو ہے وہ چندہ کھانا تھا اور نہ انجانے میں جہادی تنظیموں کو سپورٹ کر کے اور ستیہ ناش کروایا مسلم امت کا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں پاکستان سیکولر بنے تاکہ مسلم عوام کا فائدہ ہو سکے۔ میرا خیال ہے یہ اس سیریز کی چھٹی یا ساتویں وجہ جس میں میں یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان سیکولر کیوں ہونا چاہیے۔ حالانکہ دہشت گردی، فرقہ واریت اور انتہا پسند یہ تینوں الگ الگ ٹاپک ہیں، لیکن میں نے اس کو بھی ایک ہی وجہ بتایا ہے، چلو چل کریں، کوئی بات نہیں۔